جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق تمہاری طرف رسول اعظم، رسول پر تنوین ہے، التنوین للتعظیم، تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے۔ رسول اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آئے من انفسکم، تم میں سے، اور اس کی ایک قرات ہے من انفسکم، اس کا معنی ہے تم میں نفیس لوگوں میں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی بلکہ بعض صحابہ تابعین اور ائمہ تفسیر سے یہ بات منقول ہے کہ من انفسکم کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، جلوہ گری ہوئی، حضور کائنات کے نفیس ترین لوگوں میں جلوہ گر ہوئے، اور نفیس ترین لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے اس کا مصداق تو نبی پاک کے ماں باپ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ماں باپ ہیں، حضور ان کے ذریعے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو اللہ پاک نے جن کو خود اپنے پاک قرآن میں نفیس فرمایا تو وہ حضور کے ماں باپ ہیں، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ نفیس نہیں ہوتا، وہ تو نجس ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، وہ تو نجس ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کریمہ بھی سنیے، رب کریم فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں، مگر قسم کا ذکر کوئی اور مقصد کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکے کی قسم ہے کہ اس کی زمین نے محبوب کے قدموں کو چومنے کا شرف حاصل کیا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا محبوب کی بھی قسم ہے، محبوب کے والد کی بھی قسم ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین شریفین میں کوئی شرک کفر کی نعوذ باللہ بات ہوتی تو رب کریم ان کی قسم کا ذکر نہ فرماتا۔ قسم کا ذکر فرمانا دلیل اس بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین صاحب ایمان تھے۔ اب تیسری آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم الذی یراک، وہ تجھے دیکھتا ہے، رب تمہیں دیکھتا ہے، یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقوم حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا گردش کرنا۔ اور اپنی طرف سے تفسیر نہیں، عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی، حضور کے چچا زاد، جن کے لیے سرکار نے دعا کے لیے مبارکات اٹھائے، دعا کی مولا میرے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ حبر الامہ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بڑے بڑے ائمہ تفسیر نے لکھا، یہاں سجدہ کرنے والوں کے درمیان گردش کرنے سے مراد کیا ہے؟ حضور کے آباء و اجداد میں حضور کے نور کا منتقل ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا منتقل ہونا، یہ مراد ہے۔ اب کس میں منتقل ہونا مراد ہے؟ سجدہ کرنے والوں کے درمیان، تو سجدہ کرنے والا رب کو سجدہ کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، رب کو سجدہ کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، رب کو جو سجدہ کرنے، اور یہ تو وہ سجدہ کرنے والا ہے جن کا رب خود قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، جن کی شان اس سے کہ کم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کم ہے
کہ ان کے سجدوں کا بھی ذکر اللہ نے اپنے پاک قرآن میں خود فرما دیا۔ فرمایا محبوب پیارے تیرا سجدہ کرنے والوں کے درمیان گردش کرنا، نور کا منتقل ہونا، محبوب پیارے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں، ان کا ایمان یا صاحب ایمان ہونا ان آیات طیبات سے بالکل واضح ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا تو وصال حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا، تو بات اس میں صاف ہے۔ اس دور کو دور فطرت کہتے ہیں، اور قرآن میں دور فطرت کا مطلب ہے کہ اس دور میں کوئی اللہ کا رسول مبعوث نہیں ہوا۔ تو کلیہ قاعدہ قرآن نے خود بیان کیا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا رسول مبعوث نہیں کر دیتے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حیات طیبہ ظاہری میں حضور کی بعثت نہیں ہوئی، اعلان نبوت نہیں ہوا، ان کا شرک ثابت نہیں ہوا، ان کا کفر ثابت نہیں ہوا، بت پرستی ثابت نہیں ہوئی، لہذا ان کا صاحب ایمان ہونا، موحد ہونا یقیناً ظاہر باہر ہے۔ اور یہ تو وہ امر ہے، یہ تو وہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس کو خود بھی بیان کیا ہے۔ رب کے محبوب کریم علیہ السلام کی چند ایک احادیث طیبات آپ سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر مخلوق کے دو حصے کیے، فرمایا مخلوق کے دو حصے کرنے پر مجھے اچھے حصے میں رکھا، اعلیٰ حصے میں رکھا، بہتر حصے میں رکھا۔ فرمایا پھر اللہ پاک جل شانہ کی ذات نے قبائل بنائے، مجھے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر خاندان بنائے، مجھے اچھے خاندان میں رکھا، پھر گھر بنائے، پھر رب نے مجھے اچھے گھر میں رکھا، یہاں تک اللہ پاک جل شانہ کی ذات نے مجھے دنیا میں بھیج دیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مخلوق کے اعلیٰ طبقے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق کے قبائل میں اعلیٰ قبیلے میں، حضور خان کا خاندان سارے خاندانوں سے اعلیٰ، گھروں میں سارے گھروں میں گھر حضور کا سب سے اعلیٰ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جو رسول پاک کی جلوہ گری ہے، یقیناً یہ سارا خاندان قبیلہ مخلوق کا طبقہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جو مشرک ہوتا ہے وہ اعلیٰ نہیں ہوتا، وہ تو نجس ہوتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے وہ تو نجس ہوتا ہے، وہ تو پلید ہوتا ہے، وہ تو ذلیل ہوتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو مخلوق میں اعلیٰ طبقے میں رکھا، قبائل میں اعلیٰ قبیلے میں رکھا، خاندانوں میں اعلیٰ خاندان میں رکھا، گھروں میں اعلیٰ گھر میں رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات، سرکار کی شان، اللہ کے محبوب پاک سرکار کی شان قرآن میں بھی بیان فرمائی، اور خود حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات بھی بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ میں دنیا میں تشریف فرما ہوا، مبعوث ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں میرا نور جو ہے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ تو جب پاک ہے تو مشرک کون ہوتا ہے؟ وہ تو نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، حضور کا نور مبارک کا انتقال، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنے وصال باکمال کے وقت قریب بلایا۔ سیرت کی کتابوں میں صاف لکھا ہے، اخذ بیدہ ولدہ شیس، سیدنا آدم علیہ السلام سرکار کی ذات نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا، کہا بیٹا، اے میرا بیٹا، آج میں تمہیں چند وصیت کے کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا ابا جی سرکار فرمائیے حکم کیا ہے؟
کہا بیٹا میں نے رب کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تیرے اندر منتقل کر دیا ہے، تیرے لیے یہ وصیت یہی ہے کہ پاک پشتوں پاک رحموں میں یہ معاملہ منتقل ہوتا رہے۔ کہا ابا جی سرکار یہ اللہ کا محبوب کون ہے، محمد عربی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ وہ ہے، میں نے جنتوں کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، میں نے جہاں پر ذکر خدا دیکھا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاک پشتوں پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اللہ پاک کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے جو والدین کریمین ہیں، ان سے لے کر حضرت آدم و حوا تک حضور کے جتنے آباء و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے پاک ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو، اپنے ماں باپ کی شان کو حضور خود بیان کرتے ہیں۔ رب کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صحابہ کا مجمع ہے،